محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یا یہ کہہ لیجئے کہ اسلامی نیو ایئر ہے، سال کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی پہلی ہی تاریخ کو اس عظیم ہستی کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو امت مسلمہ میں خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے جس ہستی کو ملا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے، کیوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا تھا یا خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ آپ کو یہ لقب دیا گیا کہ آپ امیر المومنین کہلائے، مسلمانوں کے مومنین کے امیر۔ اور پہلی محرم الحرام آپ کی شہادت ہوئی، اور اس کا واقعہ اس طرح ہوا کہ 26 ذی الحجہ 4 دن قبل ابو لولو فیروز ایک غلام وہ آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں اور عرض کرتا ہے کہ میرا جو آقا ہے اس نے مجھ سے جو وہ اجرت طلب کرتا ہے، یعنی کہ وہ مجھ سے جو پیسے لیتا ہے اس اجرت میں اس نے بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے، تو لہذا میں آپ پر کے سامنے یہ فریاد لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو میری اجرت ایک دم بڑھا دی گئی ہے اس اجرت میں کمی کر دی جائے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کتنی اجرت ہے؟ تو مختلف کتابوں میں آتا ہے، کہیں آتا ہے کہ 2 درہم کر دی گئی، کہیں آتا ہے 10 درہم کر دی گئی، اس وقت کے دور میں یہ بھی زیادہ ہوگی۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں رنگ روغن کا کام کرتا ہوں اور لکڑیاں یعنی کارپینٹری کا بھی میں کام کر لیتا ہوں۔ تو اس پر امیر المؤمنین سنتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو تم کام کرتے ہو اس حساب سے تمہاری یہ اجرت بالکل ٹھیک ہے، تو تمہارا فرض ہے کہ تو تمہارے آقا نے جو تم سے پیسے طے کر لیے یا تمہاری اجرت بڑھا دی ہے یہ پیسے تم ادا کرو۔ تو لہذا وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا اور دل کے اندر بغض رکھ کر چلا جاتا ہے کہ میرے خلاف فیصلہ ہوا۔ وہ ایک مجوسی ہوتا ہے، بغض رکھنے والا ہوتا ہے، تو لہذا پہلی محرم الحرام فجر کا وقت ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور جب نیت باندھ لیتے ہیں تو اس وقت وہ محراب میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر چھریوں کے وار کرتا ہے، جس کی وجہ سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر پڑتے ہیں اور فوراً اشارہ کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہ نماز کو جاری رکھا جائے۔ لہٰذا نماز کو جاری رکھا جاتا ہے، فجر کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ اتنے وار کرتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب گرتے ہیں تو وہ غنودگی کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ کو ہوش آتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ نماز کی آپ کو اتنی جو ہے وہ اہمیت تھی اور اتنی آپ کو پرواہ تھی کہ جیسے ہی ہوش آتا ہے تو اپنے صاحبزادوں کو کہتے ہیں کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ تاکہ میں نماز ادا کر لوں۔ اس حالت میں بھی کہ زخمی حالت میں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا اور نماز ادا کی۔ لہذا پہلی محرم الحرام اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی کو اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں اور شہادت کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تھا۔ اب یہ محرم الحرام چونکہ اہل بیت اطہار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیاری کے وہ پھول کہ جو کیاری مرجھا رہی تھی، آپ نے اپنے پھول سے اس کیاری کو دوبارہ سے توانا کر دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ اسلام کی کیاری جو تھی اس کو دوبارہ سے توانا کر دیا۔ آپ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ وہ 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں جا کر جام شہادت نوش کیا اور اپنی کسی ذاتی وجہ سے نہیں، اسلام کی خاطر۔
باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، حق کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے اور حق کی بات کرنی ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، اس بنا پر آپ نے شہادت کے نذرانے پیش کیے۔ تو رہتی دنیا تک یہ سبب دے دیا کہ اگر کبھی کسی مسلمان کو اگر یہ کسی قسم کے اس طرح کے حالات کا سامنا ہو جائے کہ اگر باطل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اپنی جان کے نذرانے دے دینا، لیکن باطل کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے۔ یہ سبق ہے جو ہمیں کربلا کے واقعے سے ملتا ہے۔ ہر سال محرم الحرام آتا ہے، ہر سال ہم اسی طرح واقعات سنتے ہیں اور پھر ایک شبیہ سی ہمارے ذہن میں بن جاتی ہے کہ جی کربلا کے میدان میں اس طرح ہوا ہوگا، اس طرح ہوا ہوگا، لیکن ہم اس کا جو فلسفہ ہے، جو اس کا میسج ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کا فلسفہ، اس کا میسج ہے کیا۔ اگر اس میسج کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں بھی وہی جرت اور وہی بہادری عطا فرما دے گا۔ تو اس سے قبل کہ میں واقعہ کربلا کی طرف جاؤں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کی کیا شان ہے، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جن کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ آل عمران 3 پارہ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے فمن حاجت فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جس کو واقعہ مباہلہ یا آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ واقعہ مباہلہ ہے کیا؟ لیکن مباہلہ کا معنی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرنا۔ مباہلہ کا معنی ہے ایک دوسرے کو بد دعا کرنا، کہ اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ جھوٹا ہے اس کو جو ہے نیست و نابود، ہلاک و برباد کر دے۔ تو دو فریق جب آمنے سامنے آ کے کسی بھی بات کی جو ہے جب دلیل کسی کے پاس ختم ہو جائے، سامنے والا اگر اس بات کو نہیں قبول کرنے کے لیے راضی ہو، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سچے کو ثابت قدم رکھ اور جھوٹے کو، باطل کو برباد کر دے۔ تو یہ جو واقعہ تھا اس کو واقعہ مباہلہ کہتے ہیں۔ اب یہ کیوں پیش آیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے تو بہت سے وفود جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ کیوں کہ ابتدائی اسلام کا دور تھا، بہت سے لوگ دور دراز سے سن کر اسلام قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے۔ بہت سے بدو بھی تھے، بہت سے دوسرے بھی تھے، عجمی بھی تھے، عربی بھی تھے۔ تو باقاعدہ طور پر ایک ایسا انتظام کیا جاتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرانے کے لیے اس سے پہلے کسی بھی وفد کی تربیت کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آپ نے حاضر ہونا ہے تو اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح ان سے گفتگو کرنی ہے، ان کے سامنے اس طرح جو ہے آواز کو کتنا بلند کرنا ہے، کتنا پست کرنا ہے۔ تمام کے تمام جو تربیت تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت سورہ بقرہ کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا جب نازل ہوئی کہ اے ایمان والو کہ میرے محبوب کے سامنے کسی ایسے الفاظ کا بھی استعمال نہ کرو کہ جس کے ذو معنی ہو، یعنی کہ لفظ ایک ہو لیکن اس کے معنی دو نکلتے ہوں اور اس کا کوئی دوسرا معنی ایسا ہو کہ جو ہے تنزلی کا ہو، جس میں کوئی برا معنی نکلتا ہو۔ اس طرح کے الفاظ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں استعمال نہیں کیا کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم، اور اپنی آوازوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازوں سے پست رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ غارت کر دیے جائیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو باقاعدہ ایک انتظام کیا گیا کہ کوئی بھی وفود آتا کسی بھی قسم کا تو ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی۔ اسی طرح نجران کے عیسائیوں کا ایک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، سلیب کی پوجا کیا کرتے تھے، خنزیر کو کھایا کرتے تھے، کہ جو قرآن پاک نے ان تمام چیزوں کی تردید فرمائی۔ جب وہ حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تو یہ جب واقعہ پیش آتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔
अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी तरफ यानी कि नसरानियों की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था, वो कहते हैं कि नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनको इस्लाम कबूल करने की दावत देते हैं कि इस्लाम कबूल कर लो, तो इस बात पर वो इनकार करते हैं और बहस और तकरार शुरू हो जाती है कि नहीं, हम तो पहले ही जो है मुसलमान हैं, हम आप पर क्यों ईमान ले आए, हम तो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हैं। अल्लाह की वहदानियत पर तो ईमान रखते थे, लेकिन अल्लाह के साथ कुफर ये करते थे कि अल्लाह के लिए औलाद मानते थे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तो औलाद से पाक है, ना वो वालिद है ना वो औलाद है, वो तो हर तरह से बेनियाज है। तो जब वो अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखते कि अल्लाह तबारक व तआला औलाद वाला है और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो यहाँ अल्लाह का कुफ्र हो जाता। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको इस्लाम ईमान लाने की दावत दी, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये बहस और तकरार होनी शुरू हो गई कि नहीं जी, हम तो सच्चे हैं, हम तो पहले ही अल्लाह की अताअत करते हैं और ये है वो। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी। आपने फरमाया कि अच्छा, अगर तुम सच्चे हो और तुम इस बात पर कायम हो तो हम एक काम करते हैं कि हम फला वादी में जाकर तुम भी अपने बच्चों को ले आओ, हम भी अपने बच्चों को ले आते हैं, तुम भी अपनी औरतों को ले आओ, हम भी अपनी औरतों को ले आते हैं, तुम भी बनफ्स नफीस खुद हाजिर हो जाओ, हम भी खुद हाजिर हो जाते हैं और हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं और जो झूठा हो उस पर लानत भेजते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला झूठे पर लानत हो और उसको नेस्तनाबूद फरमा दे। तो इब्तदा में तो वो इस चैलेंज को कबूल कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है, आ जाए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम कुर्बान जाइए कि यहां जो बयान फरमाया कि अबना अना व अबना अकुम, तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहाँ अबना अना व अबना अकुम से मुराद हजरत हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन है। अबना अना कि हम अपने बच्चों को ले आते हैं, तुम अपने बेटों को ले आओ। व निसाअना व निसाअकुम, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि निसाअना व निसाअकुम से मुराद यहाँ पर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ात मुबारका है कि तुम भी अपनी औरतों को ले आओ, मैं भी अपनी बेटी को ले आता हूँ। और फिर वह अनफुसना व अनफुसकुम, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहाँ पर हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात है कि हम खुद भी आ जाते हैं और तुम खुद भी आ जाओ। और आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो झूठे पर, काज़िब पर। जब ये दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुद फैसला फरमा देगा। अब इस बात को, इस चैलेंज को कबूल तो कर लेते हैं। अगली सुबह जब वाक़े का वक्त आता है और वो देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, ला रहे हैं, और इस हालत में कि आपकी गोद में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, एक हाथ से आपने हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ थामा हुआ है, पीछे आपके हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आ रही हैं, उनके पीछे हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम जो है वो तशरीफ ला रहे हैं। जब ये मंजर देखते हैं तो उनका सबसे बड़ा जो पादरी होता है वो उनको खबरदार करता है। वो कहता है खबरदार, रुक जाओ। क्यों? कि मैं इन नुफूस कुदसिया के नूरानी चेहरों को देख रहा हूं कि अगर इन लोगों ने हाथ उठाकर जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमारी हलाक और बर्बादी की दुआ कर दी और उस दुआ पर इन नुफूस कुदसिया ने अगर आमीन कह दिया तो खुदा की कसम कयामत तक कोई भी नसरानी जिंदा बाकी नहीं रहेगा, कयामत तक कोई जिंदा बाकी नहीं रहेगा। तो लिहाजा अभी भी वक्त है कि इस मुबाहले से, इस चैलेंज से पीछे हट जाओ और उनसे जो है माफी तलब कर लो। तो लिहाजा यही होता है जब वो देखते हैं इन नफूस कुदसिया को और आपके इन नूरानी चेहरों को और इसका इदराक करते हैं तो फौरन ही अपनी बात से पीछे हट जाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से माफी मांगते हैं कि नहीं, हमने मुबाहला नहीं करना, आपकी जो शराइत हैं हम मानने के लिए कबूल हैं, इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, लेकिन आप जो भी इस्लाम के अलावा कहेंगे हम वो बात मान लेंगे, लेकिन हम अपनी बात पर कायम नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि लिहाजा उन्होंने झूठों ने खुद ही डर कर अपनी बात का इकरार कर लिया कि हाँ हम झूठे हैं, आप सच्चे हैं। तो यह आयत करीमा अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की शान में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से सच्ची की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज 10 रोज चलेंगे, रोजाना मुख्तसर वक्त में अहले
اہل بیت اطہار کے فضائل مناقب بیان کیے جائیں گے، اور ان ایام کے اندر جو جو بھی واقعات ہوئے ہوں گے کوشش کریں گے مختصر طور پر ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اور اپنے بچوں کو بھی سچی طور پر اہل بیت اطہار کی محبت دل میں رکھنے کی، قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔